عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، آئی صدا شہزادے نے رخ انور کا رخ اوپر کر کے فرمایا دادا علی میں نے بڑے بڑے دستوں کو واصل جہنم کیا، آپ نے مجھے کسی کے لیے حکم نہیں کیا، یہاں کیا خاص بات تھی جو ارزق کو مارنے کے لیے بولا؟ اب مولا امیر علیہ السلام سے اچھا کلام کون کرے؟ جواب علی دے رہے ہیں، قاسم اسے نہیں چھوڑ، مجھے نہیں پتا، میرا علم کام ہی نہیں کرتا کہ وجہ سننے کے بعد بھی کوئی نہیں مسکرائے گا، قاسم اسے نہیں چھوڑنا، 14 اپریل بھرا سر چامی، اسے ہر صورت واصل جہنم کرنا، قاسم اس کی وجہ یہ ہے بیٹا ہر حال میں، ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ منکر غدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ میرے مولا آپ کو سلام، ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، یہ منکر غدیر ہے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ ایک واقعہ سنانا ہے آپ کو جس کا 3 بار حکم ہوا ہے، اسی پہ سلام۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کے حوالے سے تمام صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں، سامعین صرف ایک آنسو آ جائے، کربلا والوں کا خزانہ چل رہا ہے، ہر کسی کے کاسے میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، خالی کوئی بھی یہاں سے نہیں جا رہا، میں ایک آنسو چاہتا ہوں جو میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ 2 مصرے اور اس کے بعد ایک واقعہ۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سادات کے قافلے کو روکنے کا سوچا۔ جس جگہ کو آرام کے لیے چنا گیا در حقیقت وہ جگہ ایک عیسائی کا باغ تھی، اور اس عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اور سادات کے سروں والے نیزے لائے گئے، اہل بیت رسول کو اس باغ میں لایا گیا۔ ان تمام سروں میں ایک سر تھا جو مسلسل تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ منظر سمجھیے گا، ممبر میں بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، اب آج کل کوئی عام قاری خوش لحانی سے تلاوت قرآن کرے تو پرندے اتر اتر کے سنیں، اور جہاں حسین علیہ السلام جیسا قاری ہو وہاں کیا ماحول ہوگا میں بتا ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کہتی ہے باغ کے اس کونے سے امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے تھے، باغ کے دوسرے کونے پر اسی مسیحی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ نام آمنہ، دونوں آنکھوں سے نابینا، حکم ہوا تو پڑھ رہا ہوں ورنہ باخدا کچھ اور پڑھنا تھا۔ اتنی نابینا کہ طبیبوں نے جواب دے دیا تیری بیٹی کی آنکھوں کو نور نہیں مل سکتا۔ اب تاریخ کہتی ہے اس کے کانوں تک سید الشہداء کی تلاوت کی آواز گئی، اور وہ ایسا محو ہوئی کہ وہ رہ نہ سکی۔ وہاں سے حسین علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے، یہاں اس تک آواز آئی، رہ نہ سکی، وہ کھڑی ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے جو بغیر کسی آسرے یا سہارے کے چل نہیں سکتی تھی، اس نے ہاتھوں کے سہارے آواز کا پیچھا شروع کیا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں بے ساختہ آپ کی ہائے نکلے گی، اگر آپ کا ذہنی مجلس میں نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میری آپ سے بات ہی نہیں ہے۔ اب نظر تو آتا نہیں تھا، بغیر کسی سہارے کے چل نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے چلنا شروع کیا، اتنا محو ہوئی، بہت سونی ہنج پہ لڑ دیے۔ انشاءاللہ میں اگلا منظر سمجھا سکا۔ تاریخ کہتی ہے لڑکھڑاتی، گرتی، سنبھلتی، 4 سال کی بچی بالآخر ٹھوکریں کھاتی کھاتی اس نیزے کے نیچے پہنچ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر تھا۔ اوپر سے تلاوت قرآن جاری تھی، نیچے کھڑی ہو گئی اور اس نے چہرے کا رخ اوپر کر لیا۔ مولا کا واسطہ، بے شک نہیں بھی رونا آ رہا، سر اٹھا کے مجھے دیکھیے گا، ممبر میں اس جملے پہ چھوڑوں، جملے کا تعلق سادات وزام دیکھنے سے ہے میرے محترم۔ اس نے اوپر دیکھا، وہاں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، نظر آتا نہیں تھا، جہاں سے آواز آ رہی تھی وہیں چہرے کا رخ تھا۔ خدا را جملے کو سننا نہ سمجھنا، اوپر دیکھ رہی تھی، اوپر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، شیعہ سنی سادات غیر سادات۔ تاریخ کہتی ہے اچانک ناگہا کٹی ہوئی گردن سے
خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گر گیا۔ انسان کی فطرت ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو ملا، اس کی آنکھوں کو نور مل گیا، اس کی آنکھوں کو نور ملتا گیا، وہ حیران ہوئی، بدن بغیر نیزے کی نوک، فقط سر، اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، عزت حسین کی قسم ہے، زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر فقط سروں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ ماجرا کیا ہے، یہ سر کس کا ہے جو بدن بغیر نیزے کی نوک پہ تلاوت کلام اور اتنی خوش اسلوبی سے تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے ایک منظر دیکھا، یا اسے نیزوں پہ کلام کرتے ہوئے سر بھی بھول گئے، پہلے سروں کو دیکھ رہی تھی، اچانک اس نے دیکھا نیزوں کے ساتھ نیچے چند زخمی بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ وہ تڑپی، اس نے نیزے چھوڑے، وہ چلتی چلتی، بڑا سونا، وہ چلتی چلتی ان بیبیوں کے قریب آئی کہ بلا ان بیبیوں میں آگے ایک بیوی تھی جو باقی بیبیوں کی بھائی علی عمران سردار محسوس ہوتی تھی، وہ آمنہ 4 سال کی مسیحی بچی چلتی چلتی اس بیبی کے قریب آئی، اس نے کوئی سلام، دعا، سلامتی کا کوئی جملہ نہیں کہا، اس نے اس بیبی جو باقی بیبیوں کی سالار تھی، سامعین گرامی، اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا، جھنجھوڑنے کی دیر تھی، اس بیبی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، اس نے اسے جھنجھوڑ کے ایک جملہ کہا، میں کہتا ہوں تمام عمر رونے کے لیے، میں کہتا ہوں بستر پہ کروٹیں بدل کے مظلوم کا گریہ کریں گے اگر میں جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بی بی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، 4 سال کی بچی نے بغیر سلام دعا اور سلامتی کے جملوں کے اس بی بی کو جھنجھوڑ کے صرف اتنا کہا، بی بی آخر آپ اتنے درد میں روتی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو اس نیزے والے کو کیوں نہیں بتاتی؟ آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے، یہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ابھی ابھی اس نے میری آنکھوں کو نور دیا ہے، ابھی ابھی اس نے میری آنکھوں کو بینائی دی ہے، یہ ایسا حکیم ہے، یہ ایسا کریم ہے، یہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، یہ لوگوں کے دکھ بھی دور کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے بچی نے یہ جملے کہے، وہ بی بی اور روئی، وہ بی بی اور روئی، اس کا گریہ بڑا، یا اچانک انہی بیبیوں کی اوٹ میں سے اسی آمنہ کی ہم سن 4 سال کی بچی برآمد ہوئی۔ اس نے آمنہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا، آمنہ انہیں کچھ نہ کہے، میں تجھے جانتی ہوں، تو انہیں کچھ نہ کہے، ان کا دکھ بہت بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ابھی ابھی جس کریم نے تیری آنکھوں کو نور دیا ہے نا، یہ اسی کی تو بہن ہے، جس نے تجھے نور دیا ہے یہ اسی کی بہن ہے۔ سامعین گرامی، بات میری ختم ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے وہ بچی پھر مڑ کے اس نے اس بہن کو نہیں دیکھا، وہ اسی اپنی ہمسن 4 سال کی بچی کو دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، بالآخر جب تھک گئی نا، دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی، چلتے چلتے دوبارہ اسی نیزے کے نیچے آئی اور نیزہ سوار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مظہر العجائب، میری سمجھ میں تیری کریمی نہیں آتی، اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں، اور تو غیر کی بیٹی کو آنکھیں دیتا ہے، تیری اپنی بیٹی کے چہرے پہ تماچوں کے، تیری اپنی بیٹی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ 4 سال کی بچی دوڑتی دوڑتی باغ کے دروازے پہ آئی، اس نے آواز دی، ایک آدھے منٹ سے پہلے ممبر چھوڑو، بابا جلدی آ ادھر آ کے دیکھ، میری آنکھوں کو نور مل گیا۔ 20 قدم اس کا باپ دور تھا، اس نے بیٹی سے سوال کیا، بیٹا، اس نے کہا حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، یہ نور ملا کیسے؟ اس نے کہا بابا وہ جو اندر ایک نیزہ سوار ہے نا، بابا وہ اتنا بڑا کریم ہے، تلاوت کلام بھی کرتا ہے، جعفر جی۔ اس نے کہا بابا وہ میری آنکھوں کو نور بھی دے رہا ہے، بابا لوگوں کے دکھ بھی دور کرتا ہے۔ وہ دوڑا، اس نے کہا بیٹا ہٹ، میں اندر جا کر اس حکیم کا شکریہ تو ادا کروں۔ 4 قدم وہ عیسائی باغ سے دور تھا، اس کی 4 سال کی بیٹی سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ تو نے اندر نہیں آنا، او بابا تجھے نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لیجئے گا، اس سے زیادہ رعایت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا بیٹا اس نے تیری آنکھوں کو نور دیا، میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ وہ 4 سال کی بچی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، بابا تجھے جناب مریم کی عزت کا واسطہ ہے، تو نے اندر نہیں آنا، اس کی وجہ یہ ہے ابھی ابھی جس کریم نے مجھے آنکھیں دی ہیں نا، اندر اسی کی بہنیں بغیر چادر کے بیٹھی ہیں، اور بابا اس کی بہن کے سر سے خون جاری ہے، اور بابا اس کی بیٹی کے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔